خود غروب ہو گئی. وطن کو بھائی بھی دیا, وطن کو باپ بھی دیا, بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا. وطن کی ماں چلی گئی سنو لحد کی گود میں, وہ صاحب مراد ہے, وہ کل بھی زندہ باد تھی, وہ آج بھی زندہ باد ہے. وہ کل بھی زندہ باد تھی, وہ آج بھی زندہ باد ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں, کیا اس دنیا کی تاریخ میں ایسے کوئی مثال آپ کو مل سکتی ہے؟ کیا دنیا کی تاریخ میں اتنا بہادر بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کو بتایا جائے, جس کو کہا جائے کہ ایک عامر آپ کو قتل کرنا جا رہا ہے, دہشت گرد آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے بچے کم عمر کے ہیں, آپ عامر مشرف کے خلاف لڑنے کے لیے, دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے, الیکشن میں حصہ لینے کے لیے, اس ملک اور عوام کو آزادی دلانے کے لیے, اس ملک کو آمریت سے آزادی دلانے کے لیے, اس ملک کے غریب کو غربت سے آزادی دلانے کے لیے, اس ملک کے نوجوان کو بے روزگاری سے آزادی دلانے کے لیے, اس ملک کو, اس ملک کی مستقبل کو صحیح سمت پہ لانے کے لیے آپ باہر سے الیکشن کیمپین بھی چلا سکتے ہو, آپ لندن پہ بیٹھ کے اسکائپ پہ ریلی سے خطاب کر سکتی ہو, آپ امریکہ میں بیٹھ کے مشرف کو بگا سکتی ہو, آپ دبئی میں بیٹھی ہوئی وزیر اعظم بن سکتی ہو, مگر شہید بی بی انکار کرے کہ نہیں, میں نے اپنے عوام کے لیے, اپنے وطن کے لیے واپس آنی ہے. وہ دہشت گرد اور وہ عامر جو اس 18 اکتوبر کی رات کو شہید بی بی پہ حملہ کیا تھا, شہید بی بی نہ خود ڈری اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جیالہ ڈرا. یہ دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملے گا ایسے سیاسی کارکن کا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہادر جیالے ہیں. ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ آپ گولیوں سے نہیں ڈرتے ہو, ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ آپ ضیاء الحق کے پھانسی کا پھندا سے نہیں ڈرتے ہو, ہمیں پہلے سے معلوم تھا آپ جیل سے نہیں ڈرتے تھے, لیکن 18 اکتوبر کو دنیا کو پتا چلا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے, بھٹو شہید کے سپاہی, بی بی شہید کے بھائی بم دھماکے سے بھی نہیں ڈرتے, بلکہ ہمارے ہاں جب بم دھماکے ہوتے ہیں تو ہم اپنے قیادت کے طرف بھاگتے ہیں, بم دھماکے سے نہیں بھاگتے. آپ نے اس دن کی بے مثال بہادری کے ساتھ شہید بی بی کا بھی دفاع کیا تھا. شہید بی بی نے اس ملک کو ایک امید دلائی تھی کہ اس ملک کے بچے کے مستقبل ایک آزاد مستقبل ہوگا,
جہاں وہ اپنا ووٹ کے ہتھیار سے اپنا حکومت کا منتخب کریں گے، اور جب وہ اپنے ہی حکومت منتخب کریں گے، جب عوامی نمائندے ہوں گے تو وہ ایسے فیصلے لیں گے جو عوام کے حق میں ہوں گے۔ قائد عوام نے اور بی بی شہید نے معیشت چلانے کے لیے ہمیں جو عوام دوست پالیسیز ہے، جو غریب دوست پالیسیز تھے، وہ سکھائے تھے۔ شہید بی بی اس ملک کو نوجوانوں کو روزگار دلانے کی امید دلا رہی تھی۔ اس ملک کی غریب مزدور، اس ملک کے غریب کسان کو، اس ملک کے محنت کش کو، اس ملک کے سفید پوش طبقے کو یہ امید دلا رہی تھی کہ ان کو اپنا محنت کا صلہ ملے گا۔ وہ دن رات جو مزدوری کرے، وہ اپنے بچے کے بہتر مستقبل کی امید رکھ سکتا ہے۔ وہ کسان جو اپنی محنت سے اپنا فصل اگاتا ہے، اپنی فصل کی قیمت ملے۔ وہ طالب علم جو محنت کر کے پڑھائی بھی کرتا ہے، تو اس پڑھائی کے بعد، اس ڈگری کے بعد ان کو روزگار کا موقع ملے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی فلسفہ ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کو روٹی کپڑا مکان دلوانا چاہتے ہیں۔ قائد عوام نے جب روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تو پھر روٹی کپڑا مکان کا وعدہ پہ اپنا وعدہ پورا بھی کیا۔ جب شہید بی بی روٹی کپڑا اور مکان کی وعدہ کرتی تھی، روزگار دینے کا وعدہ کرتی تھی، تو وہ اپنا وعدہ پورا کرتی تھی۔ شہید بی بی کے لیے عام تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ ان دنوں میں آٹا کا بحران تھا، چینی کا بحران تھا، تیل کا بحران تھا۔ آج بھی اسی طرح آٹا کا بحران ہے تو تیل اور پیٹرول کا بحران ہے۔ اسی طرح اگر تب مہنگائی تھا تو آج بھی مہنگائی ہے۔ اگر تب بے روزگاری تھی تو آج تاریخی بے روزگاری ہے۔ اگر تب غربت تھا تو آج تاریخی غربت ہے۔ اگر تب آمریت تھا تو آج کٹ پتلی نظام میں آمریت ہی ہے۔ ہمیں تب بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت تھا اور آج بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام دوست معیشت، عوام دوست منصوبہ بندی، عوام دوست سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا۔ خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا۔ خان صاحب نے اسی شہر کراچی سے کتنے وعدے کیے تھے، ہر وعدہ جھوٹا، ہر بات دھوکا، ہر وعدہ پہ یو ٹرن۔ آج یہ کراچی کے عوام عمران سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں گیا وہ 1 کروڑ نوکریاں، کہاں گیا وہ 50 لاکھ گھر؟ آپ انکروچمنٹ کے نام پہ غریب کے سر سے چھت چھین رہے ہو۔ آپ جن کے پاس روزگار تھا، چاہے وہ سٹیل مل میں ہو یا وہ 16,000 وفاقی امپلائیز ہو، ان سے آپ نے روزگار چھینا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا، آپ تو کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھتا ہے تو اس کے مطلب وزیر اعظم چور ہے۔ جتنا مہنگائی اس وقت ہے
اتنا پاکستان کی تاریخ میں رہی، اتنا پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی کبھی نہیں رہا ہے. تو بقول عمران خان صاحب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا چور اس وقت ہمارا وزیر اعظم ہے، جتنا چور اس وقت کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، اتنا پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم چور نہیں رہا. مہنگائی کی حالات دیکھو، کھانے پینے کے اشیاء مہنگا، پیٹرول مہنگا تو گیس مہنگی، بجلی مہنگی، جینا مہنگا تو مرنا مہنگا. یہ ہے